بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی ہماری آج یہ چھٹی کلاس ہے، اور آج کی کلاس سے ہم الفصل الثانی شروع کریں گے۔ الفصل الثانی جو ہے وہ ہے مناہج الفتویٰ فی عہد السلف، کہ اسلاف کے زمانے میں، عہد میں افتاء کے مناہج یا فتویٰ کے منہج اور طریقہ کار۔ یہ جو دوسری فصل ہے یہ تقریباً 9-10 نکات پر یا مباحث پر مشتمل ہے۔ اس کو دیکھیے گا کہ سب سے پہلا مبحث اس کا ہے عہد نبوی میں فتویٰ، پھر دوسرا جو مبحث ہے وہ ہے صحابہ اور تابعین کا منہج افتاء کے اندر، تیسرا ہے عہد صحابہ میں فتویٰ، چوتھا مبحث ہے عہد تابعین میں فتویٰ، پانچواں جو مبحث ہے وہ ہے تابعین، فقہاء اور صحابہ کے درمیان جو علمی اور فقہی اختلافات ہوئے ان کے اسباب، چھٹا جو مبحث ہے وہ ہے تدوینی فقہ، ساتواں جو مبحث ہے وہ ہے اصحاب حدیث اور اصحاب الرائے، یہ جو دو اصطلاحات مشہور ہے، آٹھواں جو مبحث ہے وہ ہے مذاہب فقہیہ کا ظہور، اور آخری اور نواں جو مبحث ہے وہ ہے تقلید اور تمذہب کا جو مسئلہ ہے اس کی کچھ وضاحت۔ تو یہ 9 مباحث ہے کل، اس کو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے مختلف کلاسز میں پڑھتے ہیں۔ المبحث الاول الفتویٰ بعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا مبحث ہے، اور اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد میں جو فتویٰ ہے اس کے حوالے سے کچھ نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ سے پہلے آپ نے اس مبحث اول کا خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے، جو 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی چھوٹی سی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور زمانے میں منصب افتاء کو خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ آتا، کوئی بھی سوال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واضح وحی کے ذریعے فتویٰ دیتے تھے۔ اب وہ وحی جو ہے وہ مطلوع اور قرآن کی صورت میں ہوتی، یا وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات کی روشنی میں، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، لیکن جواب اور فتویٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا شخص منصب افتاء پر فائز نہیں تھا۔ یہ تو پہلا نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہاں البتہ یہ کبھی کبھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتاء اور قضاء کے منہج پر کبھی کبھی کسی اور کو بھی جو ہے یہ عہدہ دیا، یا یہ جو منصب ہے یہ کسی اور کو بھی سپرد فرمایا بسا اوقات کبھی کبھی، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ بیان کی گئی تاکہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کو اجتہاد اور استنباط کی عملی مشق ہو جائے۔ تو اس عملی مشق کے لیے کبھی کبھی اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کو بھی فتویٰ دینے، قضاء اور کا فیصلہ کرنے کا اور جو ہے وہ حکم صادر فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک فیصلے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ تو تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم نے درست فیصلہ کر لیا تو تمہارے لیے 10 اجر ہے، اور اگر تم نے اجتہاد کر کے غلطی کر لی، اجتہادی غلطی ہوئی، تو تمہارے لیے 1 اجر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات میں آتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت معقل مزنی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہر اس وقت تک قاضی کے پاس ہوتی ہے جب تک کہ قاضی ظلم نہ کر لے۔ تیسری جو مشہور روایت ہے وہ حضرت معاذ بن جبل کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیصلہ کرنے کے بارے میں پوچھا تھا ان سے کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، اگر اس سے نہ ملے تو سنت رسول سے، اس سے نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں اپنی رائے کے ذریعے اجتہاد کروں گا، اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی تھی اور ان کی تائید کی تھی، تو وہ بھی اس سے بھی ثابت ہے۔
ہاں البتہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کچھ علماء نے بحث کی ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا معلل ہے، تو اس کی بحث انشاءاللہ ہم آگے ترجمے کے دوران مختصراً وہاں کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ مبحث اول کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اول من قام بمنصب الافتاء سید المرسلین وخاتم النبیین وكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكانت فتاواه جوامع الاحکام وهي اکبر مأخذ للشریعة الاسلامیہ بعد القرآن وكانت الصحابة يحفظونها في الصدور والزبر۔ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے منصب افتاء کو سنبھالا تھا وہ سید المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے واضح وحی کے ذریعے فتویٰ دیتے تھے، اور آپ کے فتویٰ احکام کے لیے جامع ہوتے تھے، جوامع الاحکام ہوتے تھے۔ اور یہ جو قرآن مجید جو ہے شریعت اسلامیہ کا سب سے بڑا مأخذ، یعنی قرآن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور ارشادات ہے وہ مأخذ کی حیثیت رکھتے ہیں، دوسرے مأخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی اور ارشادات کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ کرتے تھے، اور زبر اور صحیفوں میں بھی تدوین حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سینوں میں بھی محفوظ کرتے تھے اور صحیفوں میں مختلف اوراق میں بھی محفوظ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يشتغل بمنصب الإفتاء غير أنه ربما فوز أمر الإفتاء بالقضاء إلى بعض أصحابه ولعله ليمرنهم على الاجتهاد والاستنباط۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا شخص منصب افتاء پر فائز نہیں تھا۔ ہاں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتاء اور قضاء کا کام بعض صحابہ کے سپرد فرمایا تھا، اور شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اجتہاد اور استنباط کی عملی مشق اور تمرین کرائی جائے۔ اب اس پر کچھ حوالہ جات دیتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ صحابہ کرام کو بھی یہ منصب سپرد فرماتے تھے کبھی کبھی۔ کہتے ہیں امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مسئلے کے سلسلے میں گئے، فقال لعمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ ان کے درمیان، دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا اقضی بینہما وانت حاضر یا رسول اللہ، کہ کیا میں فیصلہ کروں جبکہ آپ حاضر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، علی انک ان اصبت فلک عشر اجور وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ، کہ فرمایا ہاں اگر تم نے درست فیصلہ کر لیا تو تمہارے لیے 10 اجر ہے، اور اگر تم نے اجتہاد کرتے غلطی کر لی تو تمہارے لیے 1 اجر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت معقل مزنی سے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قوم کے درمیان فیصلہ کروں، تو میں نے فرمایا کہ ما احسن النقد یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں اچھی طرح فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت تک فیصلہ کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ ما لم یحف عمدا، جب تک کہ وہ جان بوجھ کر ظلم نہ کر لے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى البلاد النائية فأذن لهم بالإفتاء والقضاء، كما أخرج المحدثون عن أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دور دراز علاقوں میں بیچتے وقت فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اور جیسا کہ وہ حدیث ہے جو محدثین کرام نے حضرت معاذ ابن جبل کے شاگردوں سے، اصحاب معاذ ان کے شاگردوں سے نقل کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو ان سے پوچھا تھا کہ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے جب اگر تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے۔ اب آگے وہ مکمل حدیث موجود ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اللہ رب العزت کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو انہوں نے فرمایا آگے سے کہ سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے اور کتاب اللہ میں بھی نہ ملے تو انہوں نے فرمایا اجتہد رأیی ولا آلو، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا۔ اب اس حدیث پہ، یہ جو حدیث گزر چکی ہے، اس حدیث پہ علماء نے اور محدثین نے اس کو 2 وجہ سے معلل قرار دیا ہے کہ یہ حدیث معلل ہے، اس میں علت خفیہ ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث کمزور ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث جن سے مروی ہے حارث بن عمر وہ مجہول ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اصحاب معاذ آیا ہے تو حضرت معاذ کے شاگرد جو ہے وہ بھی مجہول ہے۔
لیکن اس کے باوجود علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، تو جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ دوسری بات، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ شہرت پا گئی ہے، تو جب یہ حدیث شہرت پا گئی ہے اور ہر زمانے کے علماء کے ہاں مشہور ہو گئی ہے، تو اب اس کو قبول کیا جائے گا۔ جہاں تک حضرت معاذ کے شاگردوں کی بات ہے تو وہ 1 یا 2 نہیں تھے، وہ کئی تھے، ان کے نام نہ لینا کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے جو شاگرد تھے فرماتے ہیں وہ فضل میں، دین میں، سچائی میں وہ ان کا ایک مرتبہ تھا، تو اگر وہ مجہول بھی ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام اگر معلوم نہ بھی ہو صحابہ کا نام، تو بھی حدیث مقبول ہوتی ہے۔ تو حضرت معاذ کے جو شاگرد تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ حدیث کے یعنی کہ وہ شاگرد متہم، کذاب یا مجروح تو نہیں تھے، فضل اور دین میں اعلیٰ مرتبے پر تھے، اس لیے اس حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام خطیب بغدادی اور اس طرح دیگر حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ عبادہ بن نصی نے بھی عبد الرحمن بن غنم کے واسطے سے نقل کیا ہے، تو لہٰذا یہ حدیث متصل ہوئی، تو جب حدیث متصل ہوئی لہٰذا اس کو قبول کیا جائے گا۔ امام شعبہ نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور اس حدیث کی تائید بخاری اور امام مسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، تو اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ یہ حدیث چونکہ ترقی بالقبول بھی حاصل ہے، اس کو مشہور بھی ہے، اور اس حدیث کی تائید میں دیگر احادیث بھی ہے، لہٰذا اس کو قبول کیا جائے گا، اور کئی علماء نے اسی بنیاد پر اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ ذرا اس کو ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ جو مکمل بحث ہم نے پڑھی، اس مکمل بحث کا فرماتے ہیں هذا الحديث وإن أعله بعض المحدثين بجهالة الحارث بن عمر وجهالة من روى عنهم من أصحاب معاذ بن جبل ولكن تلقاه علماء كل عصر ومصر بالقبول۔ یہ اس حدیث کو اگرچہ بعض محدثین نے معلل قرار دیا ہے حارث بن عمر کی جہالت کی وجہ سے، اور حضرت معاذ بن جبل کے اصحاب اور شاگرد جنہوں نے ان سے روایت کیا ان کی جہالت کی وجہ سے، لیکن ہر زمانے اور ہر علاقے کے علماء نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا اس حدیث کے بارے میں فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ فہذا حدیث، یہ جو حدیث ہے اگرچہ حضرت معاذ ابن، اس حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل کے جو اصحاب تھے، شاگرد تھے، ان کے نام اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بات کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لأنه يدل على شہرت الحدیث، کیونکہ نام نہ لینا یہ حدیث معاذ کی شہرت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر حارث بن عمر جن سے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ حضرت معاذ کے کوئی ایک شاگرد نہیں بلکہ شاگردوں کی ایک جماعت ہے، تو اگر وہ ایک شاگرد کا نام لے لیتے تو بھی یہ صورت حدیث کی شہرت پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے۔ تو پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ہم بلا ایسا کیوں نہ کہیں، حالانکہ حضرت معاذ ابن جبل کے شاگردوں کا علم، دین، فضل اور سچائی میں جو مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، آپ کے شاگردوں میں سے کوئی بھی صحابی کوئی بھی جو شاگرد ہے وہ اس بات میں مشہور نہیں ہے کہ وہ ان پر جھوٹ کی تہمت ہو، یا وہ جھوٹا ہو یا مجروح ہو، بلکہ ان کے جو اصحاب یا شاگرد تھے وہ سارے کے سارے بہترین مسلمان اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، اس لیے اہل علم نے ان سے حدیث نقل کرنے میں کسی شک کا جو ہے وہ کسی شک سے کام نہیں لیا، بلکہ انہیں ان کی حدیث کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں اور کیسے قبول نہ کرتے، حالانکہ شعبہ جیسے محدث اس حدیث کے نمبردار ہے، اس حدیث کو انہوں نے قبول کیا ہے، اور جن کے بارے میں بعض احادیث علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اذا رأيت شعبة في اسناد حدیث فاشدد يديك به، جب تم شعبہ کو کسی حدیث کی سند میں دیکھو تو اس حدیث کو مضبوطی سے تام لو، مطلب یہ کہ پھر وہ حدیث جو ہے وہ معتبر ہے۔ اسی طرح ابو بکر خطیب بغدادی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ عبادہ بن نصی نے بھی اس حدیث کو عبد الرحمن بن غنم سے اور انہوں نے معاذ سے روایت کیا، لہذا سند متصل ہے، اور اس کے جو رجال ہے، راوی ہے، سارے کے سارے ثقات میں مشہور ہے، اور اس کے باوجود اہل علم نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے اور اس کو بطور دلیل بھی پیش کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے اہل علم کے ہاں صحیح ہے، جو اس حدیث کی صحت پر دلالت کر رہی ہے۔
پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حدیث بھی اس حدیث کے لیے مؤید ہے جس کو شیخین نے نقل کیا ہے، مسلم اور بخاری نے عمر بن عاص سے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، جب حاکم کوئی فیصلہ کرے اور اجتہاد کر کے اور وہ درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے اجتہاد کر کے اور اس کو غلطی ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہماری اس فصل ثانی کی پہلی مبحث جو ہے ہماری مکمل ہو گئی، اور پہلی مبحث یہی ہے کہ خلاصہ یہی کہ عہد صحابہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی منصب افتاء پر فائز تھے، البتہ تمرین اور مشق، عملی مشق کے لیے صحابہ کرام کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتاوی، بعض اجتہاد اور قضا کا فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سپرد کیا تھا۔